السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ماریانا ٹرینچ کے بارے میں اور جانیں گے کہ اس دنیا کے سب سے گہرے حصے میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہوائی اور فلپائن کے درمیان گوام کے چھوٹے جزیرے کے قریب پانی کی سطح سے بہت نیچے ماریانا ٹرینچ موجود ہے، جو سمندر میں سب سے گہرا مقام ہے۔ ماریانا ٹرینچ، جس کی لمبائی 1500 میل سے زیادہ ہے، جس کی اوسط چوڑائی 43 میل اور گہرائی تقریباً 7 میل یعنی کہ 36,201 فیٹ ہے۔ اتنی زیادہ گہرائی کے نتیجے میں ماریانا ٹرینچ کے پریشر عام سمندر سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو زیادہ تر سمندری زندگی 660 فیٹ کی گہرائی سے اوپر رہتی ہے۔ نیوکلیر سب مرینز جب سمندر کے پانیوں سے گزرتی ہیں تو سطح سے تقریباً 850 فیٹ نیچے منڈلاتی ہیں۔ ویل مچھلی عام طور پر تقریباً 8200 فیٹ سے نیچے نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق اگر آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کو ماریانا ٹرینچ کے نیچے رکھیں تو اس کی چوٹی جب بھی سطح سمندر سے تقریباً 7000 فیٹ تک ہی جا پائے گی۔ ماریانا ٹرینچ کے جنوبی حصے کی طرف چیلنجر ڈیپ واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 36,070 فیٹ نیچے موجود ہے، جس کی وجہ سے اسے ٹرینچ کا سب سے گہرا حصہ مانا جاتا ہے۔ اگرچہ زمین کے سب سے اونچے مقام ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر چڑھنے والے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن اب تک صرف 3 غوطہ خوروں نے چیلنجر ڈیپ کو دریافت کیا ہے۔ پہلی کیمپین 1960 میں ہوئی، جب جیک پیکارڈ اور نیوی لیفٹیننٹ ڈان والش یو ایس نیوی کے سب مرین میں چیلنجر ڈیپ پہنچے۔ جب یہ یہاں پہنچے تو شدید دباؤ کی وجہ سے وہ وہاں صرف 20 منٹ گزار سکے، اور ان کی آمد نے سمندر کی سطح سے بہت زیادہ دھول اور مٹی اڑائی، جس سے وہ کوئی تصویر نہیں لے سکے۔ بہت ساری سمندری مخلوق ایسی ہیں جو آپ کو سمندر کے سب سے گہرے مقام ماریانا ٹرینچ میں ملیں گی۔ یہاں آپ کو ایسی مخلوق نظر آئیں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ٹرینچ میں روشنی کی کمی اور تیزابی حالات کے باوجود یہاں زندگی کی ایک حیرت انگیز تعداد پائی جاتی ہے۔ یہاں 200 سے زیادہ معروف مائکرو آرگینزم اور چھوٹے جاندار رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسنیل فش کی ایک نامعلوم نسل 2017 میں 26,800 فیٹ پر ریکارڈ کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 23 سے 3 ملین سال پہلے میگالوڈون، جو کہ شارک کی ایک نسل ہے، یہاں پائی جاتی تھی، لیکن آج تک اس تھیوری کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا۔ آپ ماریانا ٹرینچ کے ٹھنڈے ہونے کا تصور کر سکتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، وہاں کا پانی 1 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں کا پانی گرم بھی ہو سکتا ہے۔ پورے ٹرینچ میں ہائیڈرو تھرمل وینٹس پائے جاتے ہیں، اور ان وینٹس سے جو پانی نکلتا ہے وہ 371 ڈگری سینٹی گریڈ پر کسی کو بھی جھلسا دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن پریشان نہ ہوں، جو کوئی بھی اگر سب مرین کے بنا یہاں پر جاتا ہے تو وہ زبردست دباؤ سے فوری طور پر کچل جائے گا۔ جو پانی باہر آتا ہے وہ بہت سارے معدنیات کو جاری کرنے کے لیے بھی ذمہ دار ہے، جو وہاں موجود زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ خوفناک بات یہ ہے کہ ماریانا ٹرینچ میں بہت سی خطرناک نئی نسلیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں کا بہت زیادہ دباؤ انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے ماریانا ٹرینچ میں انسانی تحقیق ناممکن ہے۔ جب انسان زمین پر ہوتا ہے تو وہ عام دباؤ کا جو سامنا کرتا ہے وہ 180 ایم ہے۔ اتنے دباؤ میں انسانی خون کی گردش صحیح طریقے سے کام کرتی ہے۔ جب ہم سمندر یا سمندر کے اندر گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں سمندر کے نیچے بھاری دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے ایک باڈی سوٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سطح سمندر کی گہرائی میں اضافے کے ساتھ دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سوال اس طرف واپس آ جاتا ہے کہ مچھلی کا اتنا زیادہ دباؤ میں رہنا کیسے ممکن ہے، اور یہ اتنا زیادہ درجہ حرارت اور سورج کی روشنی کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیلشیم کی موجودگی کے لیے دباؤ بہت زیادہ ہے، اس سے جانوروں کی ہڈیاں ڈیزولو ہو جائیں گی، لیکن ماریانا کی مچھلیوں نے اپنے جسم میں ایک قابل ذکر چینجز کی ہے۔ سطح کے قریب رہنے والی مچھلیوں میں ہوا سے بھرا ہوا مثانہ ہوتا ہے، اس سے انہیں اوپر تیرنے یا پانی کے نیچے جانے میں مدد ملتی ہے۔
گہرے سمندر کی مچھلیوں نے ان ہوائی تھیلوں کو کچلنے سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ دوستوں، زندگی ہمیشہ پنپنے کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے اور یہی اللہ کی قدرت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔